کہاں کہاں جائز ہوتی ہے قرآن و حدیث کی رو سے چند امور ہیں جن کو غیبت سے مستثنی قرار دیا گیا ہے۔ ایک تو ظالم کا ظلم دور کرنے کے لیے کسی بااختیار ہستی سے رجوع کر کے معاملہ بیان کیا جائے، یعنی اگر کسی نے کسی شخص پر ظلم کیا، اب مظلوم ظالم کے ظلم کے بارے میں بااختیار شخص کو بتا سکتا ہے تاکہ اس ظلم کو روکا جا سکے، ٹھیک ہے نا۔ مثال کے طور پر جیسے بہو کا ساس سے شوہر کے بارے میں شکایت کرنا تاکہ وہ اپنے بیٹے کی اصلاح کر سکیں اور اسے سمجھا بجھا سکے، یا بیوی کا اپنے شوہر سے اپنی نندوں کے بارے میں یا ساس کے بارے میں بات کرنا تاکہ وہ ایک بھائی کی حیثیت سے یا بیٹے کی حیثیت سے اپنی ماں کو اور بہنوں کو سمجھا سکے۔ تو اس کی دلیل ہمیں قرآن سے بھی ملتی ہے۔ سورہ نساء میں آیت نمبر 148 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ اس بات کو پسند نہیں فرماتا کہ برائی کا تذکرہ کیا جائے، البتہ جس شخص پر ظلم ہوا وہ ظلم بیان کر سکتا ہے، یعنی وہ اپنا ظلم بیان کر سکتا ہے کہ اس پر ظلم ہوا ہے۔ دوسرا، کسی شخص کے شر سے بچانے کے لیے اس کی برائی بیان کر دی جائے۔ کوئی ایسی خاتون ہوتی ہیں نا جو بیسی ڈالتی ہیں اور بیسیاں لوگوں کا پیسہ جمع کر کے غضب کر لیتی ہیں، کھا لیتی ہیں پیسہ ان کا، اور کوئی شخص وہاں پر بیسی ڈال رہا ہو، کوئی اور جاننے والی وہاں ڈال رہی ہو، تو ہم اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں، اگلے کو آگاہ کر دیں کہ اس کے پاس نہ آپ رابطہ رکھیں پیسوں کا لین دین، وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو ایسی صورت میں بھی غیبت جائز ہے۔ اس کی دلیل بھی ہمیں حدیث سے ملتی ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اما عائشہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی اجازت طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے اجازت دے دو، یہ شخص اپنے قبیلے کا برا آدمی ہے، ذرا ہوشیار رہنا چاہیے۔ جب وہ شخص آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عادت سے مطابق اس سے نرمی سے گفتگو کی۔ جب وہ چلا گیا تو اما عائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے ساتھ نرمی سے گفتگو کرنے کی وجہ پوچھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ بدترین شخص تھا جس کے شر کے خوف سے لوگ اس کو چھوڑ دیں، یعنی اس آدمی کی طبیعت میں فساد ہے، اگر اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ نہ کیا جائے تو فتنہ فساد کھڑا کر سکتا ہے۔ تو ایسی صورت میں بھی بتایا جا سکتا ہے۔ نمبر 3، شادی بیاہ کے معاملے میں لڑکے لڑکی کا دوسرے فریق کا عیب یا مسئلہ بتا دینا، یہ بھی جائز ہے یہاں پر بھی، کہ فلاں جگہ شادی ہو نہ کیجیے گا، وہ سود کا کاروبار کرتے ہیں، یا فلاں لڑکی کے جو ہے وہ نقص ہے، یا کوئی طلاق ہو چکے، یا اگر انہوں نے کوئی بات چھپائی ہے تو وہ بات بھی بتائی جا سکتی ہے۔ یہ غیبت یہاں پر بھی بات کرنا جائز ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا لڑکی کو دیکھ لو کیونکہ انصار کی عورتوں میں کچھ نقص ہوتا ہے۔ اور نمبر 4، عدالت میں کسی کیس کے سلسلے میں گواہی دینے کے لیے کسی کا عیب بتا دینا، یہ بھی جائز ہے۔ کہ بیوی سے خلا لینی ہے تو اسے عدالت میں شوہر کے عیب بتانے ہوں گے، یہاں شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے۔ اور پھر فتویٰ طلب کرتے وقت مفتی کے سامنے کسی کا نقص اور عیب بیان کرنا بھی، وہاں پر بھی برائی اس کی بیان کیا جا سکتا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ابو سفیان کی بیوی ہند نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ ابو سفیان بخیل آدمی ہے، وہ مجھے اتنا خرچہ بھی نہیں دیتے کہ مجھے اور میرے بچوں کو کافی ہو جائے، مگر یہ کہ میں خود ان کے علم کے بغیر ان کے مال میں سے کچھ لے لوں۔ آپ نے فرمایا تم دستور کے مطابق اتنا مال لے لیا کرو جو تمہیں اور تمہارے بچوں کو کافی ہو۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری جگہیں ہیں جہاں پر ہم دوسرے کی بات کر سکتے ہیں۔